فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو انسان ماہ مبارک کے روزوں کو رکھا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ آج کی جمعہ میں اور آج کی اس مبارک ساعت اور گھڑی میں ہم تمام کو اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ جن ساتھیوں نے آج روزہ نہیں رکھا ہے انشاءاللہ کل سے وہ ساتھی ضرور روزہ رکھیں گے، اور جن ساتھیوں نے گزشتہ کل کی رات تراویح نہیں پڑھی ہے انشاءاللہ وہ تمام ساتھی بھی ضرور ارادہ کریں کہ آج کی اس مبارک رات سے انشاءاللہ بقیہ ایام ہم لوگ تراویح کی مقدس نماز کو ضرور پڑھا کریں گے۔ دوستو، ماہ مبارک اس مہینے کا نام رمضان المبارک ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے اندر رکھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اگر اسلام کے 5 بنیادوں کا جائزہ اور اسلام کی 5 بنیادی کھمبوں کو اگر ہم نے دوستو محفوظ اپنی زندگی کے اندر کر لیا تو انشاءاللہ پھر ہم کامیاب اور کامران ہیں، اور اگر اسلامی بنیادوں کو ہم نے اپنی زندگیوں سے دور کر لیا، اسلامی بنیاد اور اسلامی ڈھانچوں سے اگر ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو یاد رکھیے گا کہ پھر آج ہم ناکامی میں ہیں۔ دوستو، رمضان یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، اس کے معنی آتے ہیں جلانا، کسی چیز کو ملیامت کر دینا اور کسی چیز کو سرے سے ختم کر دینا۔ رمضان المبارک کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے میں اپنی رحمتیں اور اپنی مغفرتیں اور جہنم سے آزادی کے بہانے انسانی زندگیوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ جب انسان رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت ہی رحمت اس انسان کی زندگی میں نشاور فرماتے ہیں، اور جب پہلا عشرہ گزر جاتا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جیسا ہی تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیب فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، تینوں عشروں کا ہم تو بہت سیدھے سادے انداز میں معنی اور مطلب جانتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر دیکھنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگیوں کے لیے بہت ساری چیزیں اس ماہ مبارک کے تینوں عشروں میں مہیا کر رکھا ہے۔ دوستو، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا منشا اور تخلیق کائنات کا سب سے بڑا معجزہ اور کمال یہ ہے کہ انسان اپنے مالک حقیقی اور انسان اپنے پروردگار کو پہچاننے والا بن جائے۔ رمضان المبارک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے اندر ایک بڑا انعام اور ایک بڑا تحفہ اللہ نے پیارے رسول کی امت کو نصیب فرمایا ہے۔ دوستو، قرآن کا ورڈ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ نے روزہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا بلکہ اللہ نے ساری قوموں کو روزہ دیا ہے، چاہے وہ اسلامی روایات اور اسلامی
افکار و نظریات کے تحت زندگی گزارنے والے ہوں، چاہے غیر اسلام طریقے سے انسان زندگی گزارتا ہو۔ جب آج ہم ہندوستان کا جائزہ لیں گے اور ہندوستان کے اندر بسنے والی جب آپ ہر قوم کا جائزہ لیں گے تو دوستو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہندوستان کے اندر صرف مسلمان ہی روزہ نہیں رکھا کرتا بلکہ ہر قوم روزہ رکھا کرتی ہے۔ اگرچہ اغیار قوم کے روزے الگ ہیں، ان کے طریقے الگ ہیں، ان کا طور و طریقہ ان لوگوں نے اپنے اعتبار سے بنا رکھا ہے۔ دوستو برہمن، ہندو، جین، بدھ اور جتنی بھی قومیں بھیڑ اور چمار کی شکل میں ہمارے ہندوستان میں بستی ہیں، جب آپ ان سے جائزہ لیں گے کہ آپ کے یہاں کیا روزہ رکھا ہوتا ہے تو دوستو وہ بھی آپ سے کہے گا کہ بھئی ہمارے یہاں بھی روزہ ہے۔ یعنی ہر قوم میں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دوستو ہر نبیوں کو اور ہر نبی کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا، لیکن ایام مخصوص نہیں کیا، مہینہ منتخب نہیں فرمایا، ان کے واسطے مہینوں کو الگ نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے واسطے مہینوں کو الگ فرما کر ایک بڑا مقام اور مرتبہ نہیں دیا۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے 4 شریعتیں اتاری ہیں، جانتے ہیں نا بھائی؟ یہ شریعت کا تو علم ہے آپ کو کہ اللہ نے 4 شریعت اتاری ہے، 5ویں کوئی شریعت نہیں ہے۔ ایک داؤد علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے اخیر میں تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ 4 نبی ہیں اللہ نے جن کو 4 شریعتیں عطا فرمائی ہیں، اور نبیوں کو 4 شریعت نہیں دیا۔ ایک نبی دوسرے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی بسر کیا کرتے، ایک نبی دوسرے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر فالو اور نچھاور کیا کرتے، لیکن دوستو اللہ نے صرف 4 نبیوں کو 4 شریعتیں عطا فرمائی۔ اور آپ یاد رکھیے گا کہ جب عیسیٰ کا نمبر آیا، جب موسیٰ کا نمبر آیا، جب داؤد علیہ السلام کا نمبر آیا، اللہ نے داؤد سے کہا کہ داؤد میں تم کو شریعت عطا کروں گا، اب تم روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں تم کو شریعت عطا کروں گا، اب تم روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ اب تم روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں شریعت عطا کروں گا۔ دوستو داؤد کی کتاب ملنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ جاؤ داؤد 40 دن کا روزہ رکھ کر آؤ، اس کے بعد تمہیں نئی شریعت ملے گی۔ جب موسیٰ کا نمبر آیا، موسیٰ سے بھی اللہ نے یہی کہا اے موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھ کر آؤ، اس کے بعد تمہیں نئی شریعت ملیں گی۔ جب عیسیٰ کا نمبر آیا، عیسیٰ سے بھی اللہ نے یہی کہا اے عیسیٰ 40 دن کا روزہ رکھ کر آؤ، اس کے بعد تمہیں نئی شریعت ملیں گی۔ یعنی داؤد نے 40 دن کا روزہ رکھا، اللہ نے ان کو نئی شریعت دیا۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، اللہ نے ان کو نئی شریعت دیا۔ عیسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا، اللہ نے ان کو نئی شریعت دیا۔ لیکن دوستو مہینہ منتخب اور مہینہ الگ تھلگ نہیں کیا، ان کے مہینوں کو الگ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اللہ نے جب محمد الرسول اللہ کی باری آئی، آمنہ کا در یتیم کا نمبر آیا، عبداللہ کا جگر گوشہ کا نمبر آیا، اللہ نے کہا کہ جاؤ اے محمد الرسول اللہ تم 30 دن کا روزہ رکھ کے آؤ، میں تمہیں قرآن عطا کروں گا۔